نرم یکساں جو آواز سن کے تصویر بنا دیتا تھا، ایک دن وسط رات چپکے سے میں نے کہا ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا، ایسی تصویر جس سے نمایاں ہو ہر بات، جن کے کردار کے ہر ظاہر و باطن حالات۔ کیا مصور تھا، عجیب واقف اسرار تھا وہ، یعنی امت کا بڑا مونس و غمخوار تھا وہ، صاحب کش تھا، صاحب اسرار تھا وہ، الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ۔ ایک دن اس نے دکھائی شہ اولاد کی شان، ایک دن اس نے دکھائی شہ اولاد کی شان، سامنے لا کر رکھ دیا اس نے قرآن۔ کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ، کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ۔ سبحان اللہ، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ۔ اس میں کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں وہ شمس ہے، کہیں وہ دوحا ہے۔ میں نے پردے آیات سے نبی کو دیکھا، بے ساختہ یہ زبان سے نکلا، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی۔ کہوں تو کیا کہوں، یاسین کہتا ہوں تو طٰہٰ بھی مصطفیٰ ہے، طٰہٰ کہتا ہوں تو یاسین بھی مصطفیٰ ہے۔ کہوں تو کیا کہوں، یہ کہوں تو وہ بھی مصطفیٰ ہے، وہ کہوں تو یہ بھی مصطفیٰ ہے۔ بریلی کے تاجدار نے کہا، ہم سنیوں کے جان نے کہا، امام محمد رضا خان نے کہا کچھ مت کہو، بس اتنا کہہ لے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حافظ و قاری حیدر صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات آئیے ہم سبھی حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اس لیے کہ حضرات ایک حدیث شریف میں میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، رب قدیر نے مجھے گنتی پر یعنی شمار کرنے پر مقرر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ فرشتہ نے کہا یا رسول اللہ، اس دنیا میں جتنے درخت ہیں اور ان کی پتیاں کتنی ہیں میں گنتی کر سکتا ہوں۔ میرے نبی خاموش ہیں۔ پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اس دنیا میں کتنے پانی کے قطرے ہیں میں گنتی کر سکتا ہوں۔ نبی خاموش ہیں۔ پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، رب قدیر نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر میں چاہوں کہ دنیا میں ذرات کتنے ہیں میں گنتی کر سکتا ہوں۔ تب میرے آقا نے کہا وہ کون ایسی چیز ہے جو تم گنتی نہیں کر سکتے؟ تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اس شخص پر جو اللہ کی رحمتیں برستی ہے میں اس کو شمار نہیں کر سکتا جو آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، حق ہے، میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ آئیے ہم سبھی حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ممبر پاک مصطفیٰ علیہ السلام کے ہمارے جماعت کے مقتدر علماء ملت اسلامیہ تشریف فرما ہے۔ سب سے بڑی مسرت کی بات ہے کہ عمدۃ الواعظین مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا عمران صاحب قبلہ سیوانی ممبر نور شریف پر تشریف فرما ہے۔ بہت ہی لوگ پچھلے سال بھی پسند کیے تھے حضرت کی تقریر، علمی گفتگو آپ بہت ہی جلد سماعت کریں گے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، ممبر نور شریف پر تشریف فرما ہے۔ ساتھ ہی مداح خیر الانام نعت خوان حبیب کبریا بلبل باغ مدینہ حضرت جناب قاری شکیل احمد صاحب قبلہ نظامی پڈرौना اتر پردیش ممبر نور شریف پر تشریف فرما ہے، اور ناچیز بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الجامعۃ القادریہ کے مدرسین بھی ممبر نور شریف پر تشریف فرما ہے۔ آپ سبھی حضرات بھی بیٹھ کر کے الحمدللہ بڑی ہی محبت کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔
اب بتائیے کہ آپ تیار ہیں؟ میں بھی تیار ہو جاؤں؟ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ سبھی لوگ آپ مجھے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ لگ بھگ 8 سال سے میں آپ کے یہاں آ رہا ہوں، لگ بھگ۔ اب کتنے سال تک اور بلائیں گے خلیل اللہ صاحب قادری، اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ تھوڑا سا ماحول میں تبدیلی پیدا کر دیجئے، سننے اور سنانے کا ایک ماحول بنا دیجئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جن کی شاعری ہوتی ہے، جناب قاری شکیل احمد صاحب نظامی جو پٹرौنا سے چل کر آپ کے دیار محبت میں تشریف لائے ہیں، ان کی شاعری ہوگی اور اس کے فوراً بعد ہی حضرت کی تقریر ہو جائے گی۔ تو آئیے سبھی لوگ محبتوں کے ساتھ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا محبتوں کے ماحول میں گفتگو سماعت کرنے کا ایک سلیقہ پیدا کر لیں جو ایک عاشق رسول کا ہوتا ہے۔ میں 4 مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ سبھی لوگ محبتوں کے ساتھ سماعت کریں گے۔ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سبحان اللہ بھی کر دیجیے، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اناؤنسر کے شعر پہ سبحان اللہ کہنا کہیں ناجائز ہو جائے ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور سال 2 سال میں کبھی سبحان اللہ پڑھنا بھی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ 1 سال کے بعد آپ کو اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ کل صبح جا کر کے حقیق اللہ صاحب آپ کے دروازے پر نہیں کہیں گے کہ سبحان اللہ بولیے، ہے کہ نہیں؟ یہاں میلاد شریف میں آئے ہیں تبھی آپ سے کہا جا رہا ہے۔ بہرحال تو میں پڑھ رہا تھا کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے۔ جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اور مہنگائی کا رونا وہ روے بازار ہے جن کی آنکھوں میں، مہنگائی کا رونا وہ روے بازار ہے جن کی آنکھوں میں، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے۔ جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، شکھت لوگ بیٹھے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو سلامت رکھے۔ اب آئیے بغیر کسی لمحے انتظار کے وقت ضائع نہ کیا جائے، حضرت کی تقریر بہت جلد ہونے والی ہے، کہیں اور جانے والے حضرت، تو بغیر کسی لمحے انتظار کے آئیے اس آواز کو جب نعت نبی کی بانسری بجاتا ہے تو عشاق رسول اور دیوانے غوث و خواجہ اپنی دیوانگی میں بے خود ہو کر داد کی بارش کرنے لگتی ہے، جن سے میرے نگار شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ جناب قاری شکیل احمد صاحب نظامی پٹرौنا اتر پردیش۔ آئیے سبھی لوگ بالکل سادگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کو زبرن کہیں کہ سبحان اللہ بولیے، یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ کے دل کو تسکت دے دے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن مجھے امید ہے کہ آپ پسند بھی کریں گے۔ سبھی لوگ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا استقبال کر دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت سے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ بستی جو ہے بیرونی علماء کرام کی استقبال کرنا جانتی ہے، سبھی لوگ استقبال کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، الجامعۃ القادریہ، حضرت جناب قاری شکیل احمد نظامی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ پڑھنا ابھی باقی ہے عصر کی حیدر کو نماز، کہہ دو سورج سے ابھی رات نہیں ہو سکتی، مدحت سرور کونین میں مصروف ہوں میں، جاؤ جبریل ابھی بات نہیں ہو سکتی۔